اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کرتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، اور اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ دینار ایک جن زادی کی پر اسرار داستان ہے۔ حضرت جی تک پہنچنے کے لیے میں غفار کو بھی اپنا اعلیٰ کار بنا سکتی تھی، اور لیلا اور غفار کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے میں نے اور بہت کچھ سوچا، اور جس کا تعلق میرے مستقبل کے لاہے عمل سے تھا۔ میں ہر قیمت پر ناصر کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس خود غرض ظالم عمل کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لینا چاہتی تھی کہ آخر وہ چیز کیا ہے، اور اس کے باوجود میری ترجیح ناصر تھا، اور ناصر جس عمل کے زیر اثر تھا اس کا توڑ ضروری تھا، اور میں نے اس کے لیے ایک راہ نکال ہی لی، مگر اس کا انحصار میرے قبیلے کے ایک عالم جن زاد سوما پر تھا، اور غفار اپنی بیٹی کی کسی بات کا جواب دینے والا تھا کہ اسے میں نے اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لے لیا۔ اسی کے تحت اس نے لیلا سے کہا، اور میں تو یہ بھول ہی گیا لیلا بیٹی کہ حضرت جی نے مجھ سے کہا تھا کہ ناصر کو گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ وہ کس لیے بابا؟ لیلا نے پوچھا۔ انہیں خلوت میں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی، اور غفار یہ کہہ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مزید بولا، فکر نہ کرنا بیٹی، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور غفار کا تعاقب کرتے ہوئے جب میں حضرت جی کے آستانے تک پہنچ گئی تو اسے واپسی کا حکم دے دیا، اور اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اور میں جس عمارت کے سامنے کھڑی تھی اس میں مجھے روشنی بھی نظر آئی۔ اس پر شکوہ عمارت کا بڑا محرابی دروازہ کھلا ہوا تھا، اور مختلف لوگ وہاں آ جا رہے تھے، ان میں عورتیں اور مرد سبھی شامل تھے۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں شور سنائی دیا، اور میں چونک اٹھی اور پلٹ کر دیکھا، اور وہ منظر میرے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ بھی تھا کہ کئی آدم ذات ایک آدم زادی کو زنجیر میں جکڑے ہوئے عمارت کی طرف لا رہے تھے، اور وہ آدم زادی نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اور دراز قد تھی، سر کے بڑے بڑے بال چہرے کے گرد یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے کالی گھٹاؤں نے چاند کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہو، اور آدم زادی کے چہرے سے وحشت کا اظہار ہو رہا تھا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غیر معمولی سرخی تھی۔ اس آدم زادی سے میری ہمدردی کا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ میری ہی صنف سے تعلق رکھتی تھی، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس آدم زادی کو اس کے لواحقین عامل حضرت جی کو دکھانے لائے ہیں، اور کچھ سوچ کر میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ محرابی دروازے سے گزر کر سامنے کچھ سیڑھیاں نظر آئیں، اور سیڑھیوں کو عبور کر کے وہ آدم زاد ایک چوڑی راہداری میں پہنچ گئے، اور وہاں دائیں جانب ایک اور کھلا ہوا دروازہ نظر آیا، اور دروازے کے دائیں بائیں جانب دو مسلح پہرے دار کھڑے تھے، اور انہوں نے نوجوان آدم زادی اور اس کے لواحقین کو اندر جانے سے نہیں روکا۔ اور وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں خاصے لوگ فرش پر بیٹھے تھے، اور سامنے دیوار سے لگا ہوا ایک بڑا تخت بچھا تھا۔ اس تخت پر بھی قالین بچھے تھے، اور ایک قالین پر دیوار کے سہارے رکھے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک باریک آدمی آدم زاد بیٹھا تھا، اور اس کمرے کا منظر بالکل ایسا تھا جیسے کسی بڑے حاکم کا دربار لگا ہوا ہو، اور تخت کے سامنے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے درمیان میں خالی جگہ چھوڑ رکھی تھی، اور اسی خالی جگہ سے گزر کر لوگ لکڑی کے بنے ان سیڑھیوں تک جاتے اور جن پر چڑھ کر تخت پہ پہنچنا ممکن تھا۔ ان سیڑھیوں کے دونوں طرف بھی مسلح پہرے دار مستعد کھڑے تھے، اور پہرے داروں سے اجازت ملنے پر ہی کسی کو اس تخت نشین آدم ذات تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی۔ کسی خاموش تماشائی کی طرح میں سب کچھ دیکھتی رہی، اور تخت کے اوپر سیڑھیوں کی دائیں جانب ایک صندوق رکھا تھا۔ جسے بھی تخت نشین سے ملنے کی اجازت ہوتی وہ اس صندوق میں کچھ درہم ضرور ڈالتا، اور وہاں موجود پہرے دار فوری نوعیت کے مریضوں کو پہلے تخت نشین سے ملنے دیتے، اور بقیہ کو اپنے باری کا انتظار کرنے کے لیے دائیں یا بائیں بٹھا دیتے۔ اور وحشت زدہ آدم زادی کا معاملہ کیونکہ فوری توجہ کا طالب تھا، اس لیے پہرے داروں نے دوسروں کو روک کر اسے تخت نشین کے روبرو پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ پایہ زنجیر زادی کو سنبھالے ہوئے اس لواحقین بمشکل تخت پر چڑھے،
اور نذرانہ ایک پہریدار نے لواحقین کو یاد دہانی کرائی اور لواحقین میں سے ایک نے صندوق میں کچھ درہم ڈال دیے اور وحشت زدہ آدم زادی کو جب اس کے لواحقین کشاں کشاں عامل حضرت جی کی طرف لے جا رہے تھے تو میں نے بغور اس کے چہرے اور حلیے کا جائزہ لیا۔ حضرت جی کہلائے جانے والے کا چہرہ لمبوترا اور رخسار قدر اندر کو دھنسے ہوئے تھے اور سر پر اس نے ریشمی سرخ پگڑی باندھ رکھی تھی اور جسم پر عبا تھی، اور نوجوان آدم زادی کو عمل کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اسی لمحے آدم زادی پوری قوت سے چیخ اٹھی اور پھر سر کو دائیں اور بائیں تیزی سے حرکت دے کر جھومنے لگی، اور لواحقین میں سے ایک نے عامل کو مخاطب کیا، یا حضرت جی، ایک مدت سے اس کا یہی حال ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ اسی طرح زور سے چیختی ہے اور پھر جھومنے لگتی ہے۔ آپ کی شہرت سن کر ہم بہت دور سے یہاں آئے ہیں اور اسے اسی طرح کھیلنے دو اور روکو مت۔ عمل نے لواحقین کو تاکید کی، اور اس کے جسم میں ایک جن داخل ہو گیا ہے، اور جب تک اس جن کو اس کے جسم سے نہیں نکالا جائے گا اس کی حالت یہی رہے گی، اور اگر تم لوگ کسی اور شہر سے اسے لے کر یہاں آئے ہو تو تمہیں یہاں 40 دن رکنا پڑے گا۔ ہم رک جائیں گے حضرت جی، لواحقین میں سے ایک بولا۔ اس وحشت زدہ آدم زادی کے جسم میں کوئی جن داخل ہو گیا ہے، اور میں یہ سن کر چونکی۔ اگر واقعی ایسا ہی تھا تو میرے لیے اس کا سراغ لگانا بہت آسان تھا۔ اب عامل اس کے آدم زادی کے لواحقین سے کہہ رہا تھا کہ 40 روز تک تم اسے لے کر آؤ گے اور ہم دم کیا ہوا پانی اس کے اوپر چھڑکیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ 40 دن تک مسلسل اس عمل کے بعد جن کا اس جسم کا چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اس عرصے میں اپنے جناتی صفات کو بروئے کار لا کر مجھے پتا چلا کہ اس عامل نے جو تشخیص کی ہے قطعی غلط ہے۔ اس آدم زادی کے جسم پر کوئی جن قابض نہیں، اور اسے کسی عامل کی نہیں، ایک اچھے طبیب کی ضرورت تھی، اور وہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا تھی۔ عامل کے پاس آدم زادی کا علاج نہیں تھا، اور میں جس وقت مقصد سے وہاں آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب وہاں مزید رکنا لا حاصل ہوتا، اور مجھے وہ آدم زاد عامل ایک بیوپاری معلوم ہوا جو مال و زر کے حصول کی خاطر کم علم لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا، اور دکھی آدم زادوں کے استحقار سے اس عمل کو روکنا خلط خدا کی خدمت ہوتی۔ مگر ابھی تو میں ناصر ہی کو ظلم سے نہیں بچا سکی تھی، اور وحشت زدہ آدم زادی کے ساتھ میں بھی اس پور شکوہ عمارت سے باہر نکل آئی۔ عامل نے اس آدم زادی پر پانی کا بس پھینٹا چھینٹا سا مارا، اور یوں گویا اس کے علاج کا آغاز ہو گیا، اور پانی کا وہ ایک چھینٹا وحشت زدہ آدم زادی کے لواحقین کو کئی درہم کا پڑا تھا۔ اور بس میں آدم زادی کا علاج تو کرنا نہیں تھا، البتہ میں اس کے لواحقین کو صحیح مشورہ ضرور دے سکتی تھی، اور میں نے انہیں اپنے زیر اثر لا کر ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی کہ آدم زادی کو کوئی دماغی مرضہ نہیں، اور اس کے جسم پر جن کا قبضہ نہیں ہے، اسے کسی عامل کی بجائے طبیب کو دکھایا جائے۔ اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا، اور میرے نزدیک وہی بہتر تھا۔ اور بصرہ سے بابل کے کھنڈرات میں پہنچ کر میں اسی رات اپنے قبیلے کے سوم سے ملی، اور وہ بزرگ مہربان اور بہت شفقت والا تھا، اور جیسے کہ عالم ہوتے ہیں۔ سوما اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھا۔ اے دینار، اے سردار زادی، تو خوش تو ہے؟ اور سوما نے مجھے بڑی محبت سے مخاطب کیا۔ ہاں عالم سوما، میں ٹھیک ہوں۔ تو پہلے کبھی کبھار جمعے کی نماز کے بعد میری واز سننے اپنے ماں سہلوبہ کے ساتھ آ جایا کرتی تھی، مگر اب نہیں آتی، کیا بات ہے؟ آؤں گی سوما۔ اور اپنی بات کا ذکر کر کے سوما نے مجھے خود ہی مطلب کی بات کہنے کا موقع دے دیا، سو میں نے بلا تاخیر کہا، اے سوما، تو نے اپنے ایک واز میں کہا تھا کہ خلق خدا کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا، سوما نے تصدیق کی۔ میں اب بھی اکثر اس حقیقت کو دہراتا رہتا ہوں، مگر تجھے اس وقت یہ بات کیوں یاد آئی؟ بتاتی ہوں۔ تو مجھ سے بہتر طور پر یہ بات جانتا ہے کہ ہم جنات کی طرح آدم زاد بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سو اس اعتبار سے دکھ درد میں آدم زادوں کی مدد اور خدمت کرنا بھی عبادت ہی ٹھہرانا۔ اور میں نے اصل بات کہنے کے لیے تحمید باندھی۔ قدر توقف کے بعد سوما نے کہا، تو ٹھیک کہتی ہے دینار، مگر ہمارے بزرگوں نے ہمیں آدم زادوں کے معاملات میں بے جا مداخلت سے منع کیا ہے، اور اے سوما، میں بے جا مداخلت ہرگز نہیں کرتی۔ مجھے تو یہ بتا کہ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے تو کیا اس کی مدد کرنی چاہیے؟ بالکل مدد کرنی چاہیے۔ سوما نے اس بار جواب دینے میں دیر نہیں کی، خواہ وہ کوئی آدم زاد ہی کیوں نہ ہو، اور میں نے مزید وضاحت چاہی۔
मुसीबत में गिरफ्तार आदमजाद हो या कोई जिनजात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मदद के हकदार दोनों हैं। हाँ, ये जरूर है कि आदमजादों की मदद करना हम जिन्नात को कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है और इसी बिना पर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आदमजादों से दूर रहते हैं। और फिर इससे पहले कि सूमा इस्तग़फ़ार करता कि मैं किस आदमजात की मदद करना चाहती हूँ, और मैंने नासर की उसकी दुख भरी कहानी इंतहाई पुरअसर आवाज़ में सुना दी, और मैंने नासर से अपने ज़ाती ताल्लुक़ को ज़ाहिर नहीं किया और ये बताया था कि वह मेरा दीवाना हो गया था। नासर से अपनी मुलाकात के बारे में सूमा को मैंने सिर्फ ये बताया कि वो अपने काफ़िले से बिछड़कर सहराओं में भटक रहा था, तो उसे बसरा पहुंचा दिया और तभी से उसके साथ मेरे रवाबत हो गए। और मुझसे नासर की पूरी रुदाद सुनकर सूमा बोला, यकीनन वो नौजवान आदमजाद हमारी हमदर्दी और मदद का मुस्तहिक है। ऐ दिनार, तूने मुझसे इसका जो अहवाल बयान किया है वो एक ही बात की निशानदही करता है कि उस पर सहर किया गया है। सहर? मैंने हैरत का इज़हार किया। हाँ दिनार, तूने मुझसे जिस अमल का जिक्र किया है उसने सहर ही किया होगा, और उस पर यकीन की क्या सूरत है ऐ सुमा? मैंने दरियाफ़त किया। उसकी एक ही सूरत है कि मैं उस नौजवान आदमजात की कैफियत को करीब से देखूं, तभी हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन होगा। और सूमा बोला, तो ऐ सूमा, क्या उसे कार खैर जानकर उस नौजवान आदमजात को मेरे साथ चलकर नहीं देख सकता? ठीक है, मैं कल असर की नमाज के बाद तेरे साथ चलूंगा। और सूमा ने वादा कर लिया। और तुझसे एक बात और पूछनी है सूमा। वो भी पूछ रहे, और मुझे बता कि अगर नासर नामी उस आदमजात पर सहर किया गया है तो क्या उसका तोड़ मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। उस आमल ने गंडे पढ़कर नौजवान आदमजात के चचा को दिए होंगे और उन्हें कहीं दबा आए, और गिरहें डालकर उन गंडों को जहां भी छुपाया गया होगा पता चल जाएगा, और तू गंडे छुपाने वाले को अपने असर में लेकर बआसानी सब कुछ मालूम कर सकेगी। सूमा ने बताया, और फिर जब तुझे छुपाए जाने वाले गंडे मिल जाएं तो सूर्य फलक पड़ते हुए एक एक करके गंडे की सारी गिरें खोल दी होंगी, और उन्हें गिरोहों के खुलते ही आदमजाद नौजवान सहर से आज़ाद हो जाएगा। और सूमा का शुक्रिया अदा करके मैं चली आई और बेचैनी से अगले रोज़ का इंतज़ार करने लगी। मुझे इस पर खुशी थी कि मैंने सूमा को अपने साथ बसरा चलने पर आमादा कर लिया था, और मेरे नज़दीक ये एक बड़ी कामयाबी थी। उस रात में देर तक नासरी के बारे में सोचती रही, और मुझे पूरा यकीन था कि सहर से आज़ाद होने के बाद नासर मुझे पहचान जाएगा, और इस बात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अपने लालची चचा और खुद गर्द बीवी के बाद में नासर क्या सलूक करता है। दूसरे दिन असर की नमाज के फौरन बाद में आलम सूमा के पास पहुंच गई, और उसने दुआ मांगकर मुझ पर दम किया, और फिर वादे के मुताबिक मेरे साथ चलने को राजी हो गया। बाबल के खंडरास से बसरा सैकड़ों फरसा तकरीबन 3 मील के फासले पर है, मगर हम जिन्नात के लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते, और मैं और सुरमा इसलिए जल्दी वहां पहुंच गए। और घर में उस वक़्त लैला और नासर ही थे। गफ्फार गालबन खजूर के बागों में से अभी लौट कर नहीं आया था, और लैला घर के काम काज में लगी हुई थी, और नासर अपने कमरे में अकेला था। उसकी हालत मरीजों जैसी थी और वह बिस्तर पर दराज था। हम जिन्नात अगर खुद चाहें तो आदमजाद हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, वरना नहीं। और मैंने इसीलिए बिला तामल आलम सूमा को मुखातब किया कि ये है वह मतलूब नौजवान आदमजाद नासर, जिसे उसके चचा और बीवी ने अपना गुलाम बना रखा है। और मैं नासर की तरफ इशारा किया और उसकी बिस्तर की तरफ बढ़ी। मैंने यहाँ आते ही अंदाज़ा लगा लिया था ए दिनार कि तूने मुझसे जिस नौजवान आदमजाद का जिक्र किया है और वो यही है। और सूमा ये कहता वह मेरे करीब आ गया। सूमा ने नासर का तफसीली जायजा लिया और कुछ देर तक नासर की आंखों में जाने क्या देखता रहा, और फिर हाथों और पैरों के नाखन देखे और मेरा कहा दुरुस्त निकला दीनार। सूमा मुझसे मुखातब हुआ कि इस आदमजात पर यकीनन सहरी किया गया है, और सूमा ने मुझे इसी तस्दीक की ज़रूरत थी, और अगले मराहल के बारे में वो मुझे पहले ही बता चुका था। ए दिनार, अगर तू मेरी ज़रूरत महसूस करे तो यहाँ रुकूं, वरना चला जाऊँ। तो मेरे कहने पर यहाँ तक आ गया ऐ सूमा, और मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। अब जो अक़दामात करने हैं मैं तन्हा भी कर सकती हूँ, और तू उनके बारे में पहले ही मेरी रहनुमाई कर चुका है, और कहीं किसी मरहले पर मुझे दुश्वारी पेश आई तो मैं तुझसे मशवरा ज़रूर करूँगी। सूमा रुखसत हो गया और मैंने नासर के बागात का रुख किया, और जहाँ पहले भी कई बार जा चुकी थी।
नासिर के चचा गफ्फार को वहां पहुंचकर तलाश करने में मुझे ज़्यादा देर ना लगी और एक बाग में वो अपने मुलाजिम बागबान को कुछ हदायत दे रहा था। बागबान चला गया तो मैंने गफ्फार को अपने काबू में कर लिया। गफ्फार, जो गंडे पढ़कर हजरत जी ने तुझे दिए थे वो तूने कहाँ दबाए? और मैंने मालूम किया वो बराबर वाले बाग की कोठरी का फर्श खोद कर निसफ नेज़े के बराबर गहराई में दबाए हैं। गफ्फार ने जवाब देने में लम्हा बार ताखीर भी न की। तो फिर मेरे साथ बराबर वाले बाग की उस कोठरी में चल। और मैंने गफ्फार को हुक्म दिया। तामील हुक्म की खातर गफ्फार बराबर वाले बाग की तरफ चल दिया और जब वो उस बाग की कोठरी में दाखिल हुआ तो वहाँ भी एक बागबान मौजूद था। और बागबान से कहो कि इस बाग की देखभाल की बजाय करीबी बाग में चला जाए और ताहुक्म सानी वहीं रहे। और मैंने गफ्फार से सरगोशी की। गफ्फार ने मेरे और उसके हुक्म की भी तामील कर दी और मैंने उस कोठरी का जायज़ा लिया जहां एक कोने में कुदाल, फावड़ा और लोहे की परात मौजूद थी और कोठरी का फर्श पुख्ता नहीं था। और मेरे हुक्म पर गफ्फार फर्श खोदने लगा और मगर जल्द ही हाँप गया और अगर वह मेरे असर ना होता तो शायद निसफ नेज़े के बराबर गड़ा ना खोद पाता। अभी गफ्फार गड़ा खोद ही रहा था कि फावड़ा किसी सख्त शय से टकराया। क्या है? मैंने गफ्फार से पूछा। पत्थर है, गफ्फार जवाब में कहने लगा, और उसी पत्थर के नीचे वो गंडा दबा हुआ है जिसे में गिरहनें पड़ी हुई हैं। तुम पीछे हट जाओ। और मैं ये कहकर आगे बढ़ी और गड़े में मौजूद पत्थर उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया और उसी लम्हे मुझे गंडा नजर आ गया। उसमें थोड़े थोड़े फासले से वाकई गिरें लगी हुई थीं और मैंने उस गंडे को गड़े से निकाल लिया और सूमा की हदायत के मुताबिक सूरा फलक पढ़ते हुए एक एक करके गिरहें खोलने लगी। और गिरहें खोलकर उस गंडे का क्या करना है, सूमा से ये मैं पूछना भूल गई थी और इसी वजह से मैंने गिरहें खोलने के बाद उस गंडे को अपने ही पास रखा। उस गड़े को मिट्टी से भर दो। मैंने गफ्फार को मुखातब किया और फिर ताकीद की कि तुम ये सब कुछ भूल जाओगे कि गड़ा खोदा था या गंडे के बारे में किसी को कुछ बताया था और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। गफ्फार बड़बड़ाने लगा और फिर गड़े में मिट्टी डालने लगा। अब मेरा वहां रुकना फजूल था, सो मैं बाग से निकल आई और मुझे यकीन था कि नासिर को सैर से आज़ादी मिल गई होगी, मगर मैं उसके घर बेवजह ना गई और पहले मुझे उस गंडे की फिक्र थी कि इसे किस तरह ठिकाने लगाना है और इसी सबब मैंने बाबल के खंडरात का रुख किया। सूमा ने मुझे देखा तो फिक्रमंद सा होकर बोला, खैरियत तो है दीनार? हाँ सूमा, मैं फौरी तौर पर इसलिए तेरे पास आई हूँ कि तुझसे एक अहम बात पूछना भूल गई थी। हाँ बोल, इस गंडे का क्या करना है? और मैंने वो गंडा उसे दिखाया जिसकी गिरें खोली जा चुकी थीं। अब ये बिल्कुल बेकार है, ऐसे कहीं भी फेंक दो या जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं मुतमिन होकर सूमा के पास से चली आई और बसरा वापस जाते हुए मैंने उस गंडे को सहरा में फेंक दिया। और मेरे बसरा वापसी की वजह नासिर था और मैं ये देखना चाहती थी कि शहर का असर ख़त्म होने के बाद वो किस हाल में है। और मुझे ये तवक्का थी कि नासिर के घर में गैर मामूली सूरत हाल होगी, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। लैला बदस्तूर घर के कामों में लगी हुई थी और नासिर अपने कमरे था और मैं वहाँ पहुँची तो नासिर को गहरी नींद सोते देखा और मेरे लिए ये समझना दुश्वार ना हुआ कि तवील अरसे तक शहर के ज़ैर असर रहकर नासिर के कशीदा असाब पर पुरसकून हुए हैं और वो इसीलिए गहरी नींद सो रहा है। उस वक़्त नासिर को जगाना मुझे खुद गर्जी मालूम हुई और मैं सिर्फ यही तो देखना चाहती थी कि दीनार की हैसियत से अब मुझे पहचानता है या नहीं, और ये फिर किसी रोज़ बसरा आकर भी मालूम किया जा सकता था। और अपने लालची चचा और खुद गर्ज बीवी से नासिर जो भी सलूक करता उसमें हक बेजानब था। बहरहाल मुझे उन दोनों के बारे में तजस्सुस ज़रूर था कि देखूं इन जालिमों पर क्या गुजरती है, और मेरे नज़दीक वो दोनों किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं थे। बसरा से मैं दोबारा बाबल के खंडरात में पहुंच गई और सोने से पहले मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि वो रात मेरे लिए कितनी बलाखेज साबित होगी। और मालूम नहीं वो रात का कौन सा पहर था जब अचानक ही सोते सोते जाग उठी और अपने वजूद पर मुझे शदीद दबाव महसूस हुआ। गालबन उसी सबब के मुझे नींद न आ सकी और आज रात से पहले कभी मुझे इस तरह का कोई तजर्बा नहीं हुआ था। और चंद लम्हे गुजरे थे कि मेरे वजूद में चिंगारियाँ सी बढ़ने लगी और अजियत इतनी शदीद थी कि मेरी चीखें निकल गईं। मेरे माँ बाप और भाई भी बेदार हो गए और मेरी माँ ने मेरा हाल देखा और कफ़ियत मालूम की तो खौफज़दा सी आवाज़ में मेरे बाप से कहने लगी,
اے اخزم، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی آدم زاد نے میری بیٹی دینار کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا ہے، اور ان لمحات کی اذیت لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اپنی ماں سہلوبہ کو بھی میں نے بڑی مشکل سے رک رک کر اپنی کیفیت بتائی، اور اس نے مجھ سے متعلق جس خدشے کا اظہار کیا تھا میرے لیے نیا تھا۔ جنات سے میں نے متعدد بار یہ بات سنی تھی کہ بعض خطرناک آدم زاد ہم جن زادوں اور جن زادیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور اسی کے لیے وہ عملیات کا سہارا لیتے ہیں، اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم جنات ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، اور آدم زادوں کے نزدیک ہماری حیثیت غلاموں اور کنیزوں جیسی ہوتی ہے۔ اور میرے لیے یہ تصور ہی بہت ہولناک تھا کہ کوئی آدم زاد مجھے اپنے قبضے میں کر لے، اور میری تکلیف میں اس خیال نے مزید اضافہ کر دیا۔ میری ماں کی بات سن کر میرے باپ اخزن نے بھی کہا کہ اس کی حالت یہی بتاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ عالم سوما کو بلا کر اسے دکھا دیں، اور وہ یقیناً بتا سکے گا کہ ہمارے اندیشے درست ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ سوما کوئی ایسی راہ بھی نکال لے گا کہ دینار کو اذیت سے نجات مل جائے۔ اور یہ کہہ کر وہ میرے بھائی یوسف سے مخاطب ہوا، جا اور سوما کو بلا کے لے آ، اور وہ سو نہ رہا ہو۔ یوسف بولا، نہیں، وہ تہجد گزار ہے، جاگ رہا ہوگا۔ اور میرا بھائی سوما کو بلانے چلا گیا تو میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی، دینار، کہیں تو آدم زادوں کی کسی بستی میں تو نہیں گئی تھی؟ اور تکلیف و اذیت کی وجہ سے میرے لیے بولنا مشکل ہو گیا، اور یہ تو خیر حقیقت تھی، مگر اپنی ماں کے سوال کا جواب دینا بھی آسان نہ تھا، اور اس ایک سوال کا صحیح جواب متعدد نئے سوالوں کی بنیاد بن جاتا۔ سو میں خاموش رہی، اور اس پر میرا باپ کہنے لگا، سہلوبہ، یہ تو دیکھ کہ دینار سخت تکلیف میں ہے اور اس سے کے لیے بولنا محال ہے، اور تو اس سے پوچھ گچھ نہ کر، اور جو بھی معلوم کرنا ہوگا عالم سوما معلوم کر لے گا۔ ممکن ہے ہمارے سامنے کچھ بتاتے ہوئے اور کہتے ہوئے دینار کو جھجک محسوس ہو، اور اس لیے جب عالم سوما آ جائے گا تو ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے، اور تو بھی جانتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر پاتی۔ میرے باپ اخزم نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا، ورنہ میں عالم سوما کی آمد سے پریشان ہو گئی تھی، اور یہ میرے لیے ایک طرح سے دوہرا عذاب ہوتا۔ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چل جاتا کہ ان کی نصیحتوں اور تاکید کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے آدم زادوں سے روابط و مراسم رکھنا تو الگ، ان کی بستیوں تک میں جانے سے مجھے منع کر رکھا تھا، اور انہیں حقیقت جان کر لازماً دکھ ہوتا۔ کچھ دیر میں میرے بھائی یوسف کے ساتھ عالم سوما آ گیا اور میرے باپ سے مخاطب ہوا، سردار اخزم، مجھے فوراً آنے میں اس لیے تاخیر ہوئی کہ جب تیرا بیٹا یوسف میرے پاس پہنچا تو میں نفل پڑھنے کی غرض سے نیت باندھ چکا تھا، اور اسی سبب اسے میرا سلام پھیرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں سوما، تو دینار کو دیکھ اور پتہ کر کے اسے کیا ہوا ہے۔ اور عالم سوما میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ میری چیخیں اور کراہیں نہ نکلیں، اور سوما نے دھیمی اور پرسکون آواز میں مجھ سے معلوم کیا، اے دینار، کیا تجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تیرے اندر آگ سی بھڑک رہی ہو اور تجھے کوئی اندر جلائے ڈال رہا ہو؟ اور میں نے ضبط کا کام لیتے ہوئے تصدیق کر دی، عالم سوما، تو نے میری صحیح کیفیت بیان کی۔ اور پھر سوما نے مجھ سے چند سوالات اور کیے، اور ان سوالوں کا تعلق بھی میرے محسوسات سے تھا، اور اس موقع پر میرے باپ نے عالم سوما کو خاموش اور فکر مند دیکھ کر بتایا کہ میرا اور دینار کی ماں کا یہ خیال ہے کہ دینار کسی آدم ذات کے ظلم کا نشانہ بن رہی ہے، اور جو اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، اور دینار پہلی مرتبہ اس صورتحال سے دوچار ہوئی ہے، اور میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظالم آدم ذات نے آج ہی کی رات سے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر عمل شروع کیا ہے، اور میں ابھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، اے سردار اخزم، کہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پہلے یہ ضروری ہے کہ دینار کے لیے تکلیف و اذیت قابل برداشت ہو جائے، اور دینار کی طبیعت کچھ سمجھ جائے گی تو پھر میں خلوت میں اس سے کچھ باتیں معلوم کروں گا۔ اسی کے بعد آدم ذات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جو ہمارے اندازے کے مطابق کوئی عمل شروع کر چکا ہے، اور پھر تو ہمیں ہر قیمت پر اس آدم ذات کو عمل سے روکنا ہوگا۔ اور سوما، میری ماں کے لہجے میں تشویش تھی، اور پہلے اس کا سراغ تو مل جائے، اے سہلوبہ، عالم سوما بولا۔
اور اس آدم ذات کو روکنے کا کام بھی ہم میں سے کسی کو نہیں، دینار ہی کو کرنا پڑے گا۔ اور کسی آدم ذات کو عمل کرنے سے وہی جنس یا جیا روک سکتی ہے جس پر قبضے کے لیے عمل کیا جا رہا ہو۔ اور اسی لمحے میں تکلیف سے چیخ اٹھی، سہلوبہ اب خاموش رہ، میرے باپ نے تاکید کی، اور عالم سوما کو اپنا کام کرنے دے تاکہ تیری بیٹی کو قرار آ سکے۔ اور ان الفاظ کی ادائیگی سے پہلے ہی میں نے سوما کو کچھ پڑھتے دیکھ لیا، اور چند لمحے بعد اس نے مجھ پر دم کیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تپش کم پڑنے لگی، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے سوما نے اسی طرح 3 بار دم کیا تو میرے لیے وہ اذیت برداشت کے قابل ہو گئی۔ تجھے کچھ سکون ملا دینار؟ عالم صوبہ نے سوال کیا۔ ہاں عالم سوما، اب وہ پہلے جیسی جلن نہیں رہی، اور میں نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور دینار، اب یقیناً تو میرے مزید سوالوں کے جواب دے سکے گی تاکہ میں اس آدم ذات کا پتہ چلا سکوں۔ اور آدم ذات کا یہ الفاظ سن کر میرے وجود میں چھناکا سا ہوا، اور ایک بارش آدم ذات کا لمبوتا چہرہ میری چشم تصور میں گھوم گیا۔ سوما پہلے ہی میرے والدین سے خلوت میں پوچھ گچھ کے لیے کہہ چکا تھا، اور سو وہ بھی میرے بھائی یوسف کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اور تنہائی ملتے ہی سوما نے مجھے مخاطب کیا، اے دینار، مجھے کچھ پوچھنے سے پہلے تجھے یہ بتا دوں کہ تیرا کوئی بھی غلط جواب خود تیرے ہی لیے نقصان کا باعث ہوگا، سو بہتر ہے کہ تو سچ بول۔ اور میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا کبھی تو نے کسی آدم ذات کو اپنا نام بتایا؟ اور سوما، میں تیرے سوال کا مطلب نہیں سمجھی۔ نام بتانے سے میری تکلیف و اذیت کا کیا تعلق؟ میں نے دریافت کیا۔ تعلق ہے دینار، اور میں نے اس لیے یہ سوال کیا ہے۔ اور پھر تو اے سوما، تجھے سب کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ ہاں دینار، سوما نے میری حوصلہ افزائی کی، اور یاد رکھ کہ تو مجھے جو کچھ بتائے گی وہ تیرے اور میرے درمیان ہی رہے گا۔ تو سن سوما، نجف، کربلا، بصرہ، موصل، سلیمانیہ وغیرہ میں ایسے متعدد آدم زاد ہیں جو میرے نام سے جانتے ہیں۔ اور میری بات سن کر عالم سوما چند لمحے چپ رہا، اور پھر بولا، تجھے ان آدم زادوں کو اپنا نام بتانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ تاکہ وہ میرا نام لے کر پکار سکیں۔ میں نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ان کے لیے نادیدہ نہ ہوگی۔ سوما نے مجھ سے اپنے خیال کی تصدیق چاہی۔ ہاں، میں ان سے ملنے کی خاطر انسانی پیکر اختیار کر لیتی تھی۔ اور تیرے بارے میں انہیں نام کے علاوہ اور کیا کیا معلوم ہے؟ سوما نے سوال کیا۔ اور صرف یہ کہ میں ایک روح ہوں، ایک پر اسرار وجود۔ اور کسی کو تو نے اپنے بارے میں یہ تو نہیں بتایا کہ تو ایک جن زادی ہے؟ سوما نے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں بتایا، مگر میں کچھ کہتے کہتے رک گئی، اور مجھے چند روز قبل بصرہ میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا، جب کافر جن زاد صحرا نے مجھے جن زادی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اس وقت وہ غفار کے جسم پر قابض تھا، اور کمرے میں ناصر بھی موجود تھا۔ صحرا نے یہی ظاہر کیا تھا کہ میں ایک جن زادی ہوں، اور ناصر یہ بتانے کے باوجود مجھے نہیں پہچان سکا کہ میں دینار ہوں۔ اور پھر مجھ کو صحرا نے جن زادی کہنے کے علاوہ میرا نام سے بھی پکارا۔ یوں ناصر کو پہلی بار اس حقیقت کا علم ہوا کہ میں ایک جن زادی ہوں، اور ناصر نے عمل حضرت جی کے اصرار پر یہی پورا واقعہ اسے بیان کر دیا تھا۔ تو کیا سوچنے لگی دینار؟ کہاں گم ہو گئی؟ اور مجھے بھی تو کچھ بتا۔ عالم سوما نے مجھے ٹوکا۔ صرف وہ، ہاں صرف اسی کو خبر ہے دینار کہ ایک جن زادی ہے۔ اور میرا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ کون ہے وہ اے دینار؟ عالم سوما پوچھنے لگا۔ ایک آدم زاد عامل، اور اسے لوگ حضرت جی کہتے ہیں، اور عامل حضرت جی ہی وہ آدم زاد ہے جسے اس بات کا یقین کیوں ہے۔ اور ناصر کے متعلق تو تجھے میں بتا ہی چکی ہوں سوما۔ اور میں نے بات شروع کی۔ عرصہ دراز کے بعد ایک شب جب میں اسے ملنے گئی تو وہ سحر کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے مجھے انسانی پیکر اختیار کرنے کے باوجود نہ پہچان سکا۔ اور میں نے یہ کہہ کر سوما کو صحرا سے اپنی دشمنی اسی کے سبب اور پھر بصرہ تک اپنے تعاقب و مداخلت کی روداد سنا دی۔ اور اسی کے ساتھ میں نے سوما سے یہ بھی بیان کر دیا کہ ناصر پر سہن کرنے والا عمل حضرت جی ہی تھا۔ تمام واقعات سننے کے بعد کڑی سے کڑی ملانا عالم سوما کے لیے کون سا مشکل تھا، اور اس نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عامل حضرت جی ہی نے عمل شروع کیا ہے۔ اور سوما نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کر دیا، اور پھر کہنے لگا، اور اس کے باوجود دینار، تصدیق بہرحال ضروری ہے، اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں، اور تو اگر ہمت کرے تو آج ہی رات یہ تصدیق ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح سوما؟ دیکھ دینار، ہم جنات کو قبضے میں کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں، اور اس حسرت میں اب تک نہ جانے کتنے آدم زاد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔
مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ حضرت جی نامی عمل بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سن، کسی جن ذات یا جن زادی کو قابو میں کرنے کے لیے عمل کو پورے 40 دن تک پابند رہنا پڑتا ہے، اور عمل کی پہلی شرط مقام ہے، یعنی وہ جس جگہ پہلے روز عمل شروع کرے وہی 40 روز تک عمل کی خاطر بیٹھے۔ اور دوسری شرط وقت کی پابندی ہے۔ عموماً نصف شب کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے اور جو فجر کی وقت تک جاری رہتا ہے۔ اس عرصے میں عمل اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اور نہ عمل پڑھتے وقت اس کے لیے وقفہ ممکن ہے۔ اگر کسی بھی سبب عمل کی جگہ چھوڑ دے یا کسی صورت اسے عمل پڑھنے سے روک دیا جائے تو عمل ساقط ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں اسے از سر نو عمل شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت جب وہ زندہ بچ جائے، اور میں تجھے تو ایسا کرنے کو نہیں کہوں گا اے دینار، لیکن ہوتا یہی ہے کہ عمل جس جن زاد یا جن زادی کو اپنا مطیع بنانے کے لیے عمل کرتا ہے وہی عمل کی جان لے لیتا ہے، اور کبھی کبھار تصادم کی صورت میں بھی حادثاتی طور پر عمل مارا جاتا ہے۔ اے سما، مجھے صاف صاف بتا کہ کسی ایسے آدم ذات عمل کا قتل جنات کے لیے جائز ہے، اور کچھ علماء جنات اسے جائز اور کچھ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اور سوما بتانے لگا کہ جنات کے جو عالم ایسے آدم زاد عملوں کو واجب قتل قرار دیتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے جسے آزاد پیدا کیا اور کسی کو حق نہیں کہ اسے اپنا غلام بنا لے، اور غلامی کو وہ کسی کی زندگی چھین لینے کے مترادف سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی زندگی ختم کرنا چاہے تو اس سے اپنی جان بچانے کے لیے جواباً قتل جائز ہے۔ اور ایسے آدم ذات عملوں کے قتل کو ناجائز بتانے والے عملوں کا یہ کہنا ہے کہ آدم ذات اشرف المخلوقات ہیں اور انہیں جنات پر فضیلت حاصل ہے، اور جنات کو یہ زیب نہیں کہ آدم زادوں کی برابری کریں، اور اپنی جان بچانے کی خاطر جواباً کسی آدم ذات کا قتل برابری کے زمرے میں ہی آتا ہے، سو جنات کو یہ حق نہیں۔ اور یہ الفاظ دیگر ان عالموں کے نزدیک جنات کو آدم زادوں سے اپنی جان بچانے کا حق نہیں، میں نے وضاحت چاہی۔ ہاں دینار، یہ علماء اس آدم زادوں کی برابری کا نام دیتے ہیں۔ دینار، تجھے اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سما کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اور مجھے بھی تو اپنی جان بچانی ہے نا سما، میں نے دلیل دی، اور اس کے لیے عمل آدم ذات کو قتل کرنا ضروری نہیں۔ سما بولا، تجھے تو کسی نہ کسی طرح اسے بس عمل پڑھنے سے روک دینا ہے دینار۔ اور میں تجھے ایک بات اور بتا دوں کہ ایسے آدم ذات بہت خطرناک ہوتے ہیں، کسی جن ذات کے لیے ان کے قریب جانا بھی بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ اور تو فی الحال باقی باتوں کو چھوڑ اور بصرہ جا کے یہ تصدیق کر کہ مذکورہ عمل وہی ہے، حضرت جی ہیں یا کوئی اور اگر وہ حضرت جی ہوا تو اس وقت بھی عمل میں مصروف ہوگا، اور آج رات کو تجھے صرف یہی تصدیق کرنی ہے، اس کے بعد ہی میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور سوما کو یقیناً میری حفاظت کا خیال تھا، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس نے مجھ سے چھپائی ہو، اور میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ ہوا کہ سوما نہیں چاہتا کہ میں اس آدم ذات عمل جی حضرت جی سے ٹکرا جاؤں، اور ممکن ہے وہ کسی اور راہ کی تلاش میں ہو، اور گویا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میری نظر میں یہ معاملہ صاف اور سیدھا تھا۔ عمل حضرت جی مجھے اپنا مطیع بنانے کے لیے جو عمل کر رہا تھا اسے روکنا تھا۔ اچھا تو پھر اے سما، میں بصرہ جاؤں؟ ہاں جا، اور میں تیرے باپ اخزم کو بتا دوں گا کہ تو میرے کہنے پر بصرہ گئی ہے۔ اور میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت بصرہ روانہ ہو گئی۔ ابھی میرے وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ بالکل ٹھنڈی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی تپش برداشت کر سکتی تھی۔ البتہ جب میں بصرہ شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو تپش کسی قدر بڑھ گئی، اور وہ پرشکوہ عمارت جہاں میں نے حضرت عمل جی کو دیکھا تھا اس وقت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور عمارت کا بڑا محرابی دروازہ بھی بند تھا۔ ہم جنات کے لیے بند دروازوں یا دیواروں کی کوئی اہمیت نہیں، اور ہم نے ان میں سے بآسانی گزر سکتے ہیں، سو میں اسی عمارت میں داخل ہو گئی، اور نچلی منزل میں مجھے صرف چند مسلح پہرے دار محو خواب نظر آئے، اور میں نے جس بڑے کمرے میں آدم زادوں کی بھیڑ دیکھی تھی اس کا دروازہ بھی مجھے بند ملا۔ میں بند دروازے سے گزر گئی اور نچلی منزل کا اچھی طرح جائزہ لے کر میں نے اوپری منزل کا رخ کیا، اور حضرت جی مجھے اب تک دکھائی نہیں دیا تھا، اور مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اوپری منزل کے ایک کمرے میں مجھے وہ دو آدم زادیاں سوتی ہوئی نظر آئیں، اور وہ الگ الگ بستروں پر دراز تھیں، اور ان میں سے ایک ادھیڑ عمر اور ایک نوجوان تھی، اور یہ دونوں حضرت جی کی بیوی اور بیٹی ہو سکتی ہیں۔
उसी के साथ मुझे ख्याल आया कि अगर ये दोनों चीखने लगें तो आदमजाद आमल जहां भी इस इमारत की ऊपरी मंजिल में जिस जगह होगा दौड़ा चला आएगा। उन आदमजादियों को चीख उठने पर मजबूर करना मेरे लिए मुश्किल ना होता, और मगर मैंने फिलहाल इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। और यूं भी आलम सुमा ने मुझे आज रात वहां सिर्फ इस तस्दीक के लिए भेजा था कि आमल वही है या कोई और। मैं उसके कमरे से निकली तो एक तरफ से लोबान की खुशबू आई और उसी जानब कुछ फासले पर हल्की सी रोशनी नजर आई और मैं उधर बढ़ गई। एक राहदारी के अख्ताम पर वो कमरा था और जिसके अंदर एक चौकी पर आमल हजरत जी अपने मखसूस हुलिये में आलती पालती मारे बैठा था, और चौकी ही पर एक रुकाबी में लोबान सुलग रहा था और उसी के करीब चिराग जल रहा था। लंबूते चेहरे वाले उस आमल को मैंने दूर से बगौर देखा और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, और ज़ाहिर है कि वो कोई अमल ही पढ़ रहा था। और यकीनन यह कमीना आदमजाद मुझी पर कब्जा करने के लिए वजीफ़ा पढ़ने में मसरूफ़ है। और इस ख्याल ने मेरे हसात के लिए सारे ताज़ियाने का काम किया, और मैं जैसे अपने बस में ना रही, और गुस्से और नफरत की शदीद लहर मुझे अपने साथ बहा ले गई, और मैं उस तरफ झपटी जैसे मेरा इरादा उसे चौकी से नीचे घसीट देने का था। और मुझे ठीक तरह से याद नहीं कि उस जनूनी कैफियत में क्या अकदाम मेरे पेशे नज़र था। अलबत्ता मैं ये नहीं भूल सकी कि मुझे वह जसारत बहुत महंगी पड़ी, और जैसे ही मैं चौकी के करीब पहुंची तो मेरे वजूद को शदीद झटका लगा, और मुझे यूं लगा कि मैं किसी आहनी दीवार से टकरा कर पीछे गिर पड़ी हूं। और ये ज़ाहिर वहाँ कुछ भी नहीं था, और मुझे सूमा के अल्फाज याद आने लगे। उसने मुझे आज ही रात तो यह समझाया था कि ऐसे आदमजात बहुत खतरनाक होते हैं। किसी जिन जात के लिए उनके करीब जाना भी बाद सूरतों में मुमकिन नहीं होता। इन अल्फाज की हकीकत अब मुझ पर पूरी तरह अय्यां हो चुकी थी। सूमा ने वाकई गलत नहीं कहा था। अब इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि मुझे कब्जे में करने के लिए उसी आमल ने आज रात से ये अमल शुरू किया है, और इस वक्त बाबल के खंडरात से मेरे बसरा आने का मकसद यही था, और तस्दीक हो चुकी थी, और मैंने इसीलिए वापसी का कसद किया। और दिन का वक्त होता तो मैं नासर से मिले बगैर वापस ना जाती, और मुझे बहरहाल ये जानने की जुस्तजू थी कि शहर से आज़ाद होने के बाद उसने गफ़ार और लैला के साथ क्या सलूक किया। और बसरा शहर पर परवाज़ करते हुए मैंने अगले रोज़ दिन ही में वहाँ आने का फ़ैसला कर लिया, और बाबल के खंडरात में वहाँ वापस पहुँचकर मैं आलम सूमा से मिली और उसे बताया कि तस्दीक हो गई ए सूमा, और वही हजरत जी नामी आमल मुझे अपने काबू में करना चाहता है, और मैंने उसे अमल पढ़ते देख लिया, और वाकई वो एक ख़तरनाक आदमजाद है। मुझे ये भी तजर्बा हो गया। वो कैसे दीनार? क्या तुझे उसी वजह से वापसी में देर हो गई? सूमा पूछने लगा, और उसके लहजे में फ़िक्रमंदी झलक रही थी। और मैंने अज अव्वल ता आखिर सूमा को सारी बात बता दी। दीनार, तुझे अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था, सूमा ने मुझे समझाया। खैर गुजरी के मामला सिर्फ झटके तक रहा, और वो कोई और ख़तरनाक हसार खींच कर बैठा होता तो खुदा न ख्वास्ता तेरी जान के लाले पड़ जाते। उसने यकीनन कोई ऐसा हिसार खींचा होगा जो हम जिन्नात को भी नज़र ना आ सके, नज़र ना आने वाला हिसार। और मैंने हैरत का इजहार किया, मगर क्यों? क्या उसे किसी तरफ से कोई खतरा होगा? क्यों नहीं? उसने तुझे काबू में करने के लिए अमल शुरू किया है, और तू उसे तेरी तरफ से किसी रद्द अमल की तवक्का ना होगी। और सूमा की बात मेरी समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बता सूमा कि उस अमल से कैसे उसे रोका जाए, और इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। दीनार, ऐसा करके कल असर से कुछ पहले मेरे पास आ जा, और ज़ोहर पढ़कर दोपहर को मैं सो जाता हूँ, और फिर असर से कब्र उठ जाता हूँ। फ़िलहाल तो ये जान ले कि जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, और इजलत का नतीजा तो तूने देख ही लिया, और उस पर झपट कर तुझे क्या मिला। हाँ, इस तरह वो चौकन्ना हो गया, और अब उस पर खूब सोच समझ कर हाथ डालना होगा। तो क्या उसे पता चल गया होगा ए सुमा के? बिल्कुल। सुमा मेरी बात पूरी होने से पहले बोल उठा। खैर तू फिक्र ना कर दीनार, इंशाअल्लाह कोई ना कोई राह निकल आएगी, और अब जाकर आराम कर। मैं ऐसा ही करूंगी सूमा। और मैं ये कहकर उसके पास से चली आई, और खंडरात के जिस हिस्से में हमारी सुकूनत थी मैं वहां पहुंची तो अपने माँ बाप को जागते पाया, और बड़ा भाई यूसुफ अलबत्ता सो गया था। अब तेरी तकलीफ़ कैसी है दीनार? मेरी माँ सहलूबा ने पूछा। और पहले से बहुत बेहतर माँ। और मैंने जवाब दिया, आलम सूमा ने हमसे कहा है दीनार
کہ تجھ سے کچھ نہ پوچھا جائے اور میرے باپ کے اخزم نے بتایا، سو میں کچھ نہیں پوچھوں گا، ہاں تجھ سے سوما کی نصیحتوں پر عمل کرنے کو ضرور کہوں گا۔ اور میں نے اپنے باپ کو یقین دہانی کرا دی کہ سوما کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی، اور وہ مطمئن ہو گیا اور مجھے سونے کی تاکید کی۔ عالم سوما کی ہدایت کے مطابق جب میں سونے کے لیے لیٹی تو سورہ ناس کا ورد شروع کر دیا، اور خلاف توقع تکلیف کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ اور دوسرے دن صبح میں دیر سے سو کر اٹھی اور میں نے خود کو پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور توانا محسوس کیا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے گزشتہ رات کو میں کسی اذیت سے گزرے ہی نہ ہوں۔ اور سوما سے میری ملاقات قبل از عصر ہوئی اور ابھی سارا دن باقی تھا، اور گزشتہ رات کو میں نے دن کے وقت بصرہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ناصر کا حال و احوال معلوم کر سکوں، اور میں نے اسی پر فیصلے پر عمل کیا اور بصرہ روانہ ہو گئی۔ ابھی دن کا پہلا ہی پہر تھا اور میں بصرہ میں ناصر کے گھر پہنچ گئی، مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔ ناصر اور لیلا کے درمیان میں نے سخت کلامی ہوتے دیکھی، اور لیلا کا باپ غفار بھی وہاں موجود تھا اور اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ تھی۔ اور یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی ناصر، اور میں نے زبردستی تمہارے ساتھ شادی کی ہے؟ اور لیلا تیز آواز میں کہہ رہی تھی۔ لیلا اسے بکواس نہ کہہ، یہی حقیقت ہے۔ اور ناصر نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، اور معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہیں قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اور ناصر کی ان الفاظ سے واضح ہوتا تھا کہ اسے اپنے اوپر سحر کرائے جانے کا علم نہیں۔ اور اب یہ گرے مردے اکھاڑنے سے تمہارا کیا مقصد؟ مت بھولو کہ میں تمہیں حضرت جی کے پاس بھی بھیج سکتی ہوں، لیلا نے گویا دھمکی دی۔ کون حضرت جی؟ ناصر نے سوال کیا، اور سوال کرتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ناصر کو غصہ آ گیا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گھر میرا ہے اور تم کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں۔ تم نکالو گے مجھے اس گھر سے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اور لیلا کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اور ناصر نے اس وقت جو باتیں کی ان سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ جتنے عرصے وہ زہر کے زیر اثر رہا، اس عرصے کی بہت سی باتیں اس کے حافظے میں نہیں رہیں، اور جو باتیں اسے یاد بھی ہیں ان کی حیثیت پر چھائیوں جیسی ہے۔ لیلا اور ناصر کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو غفار نے ختم کرانا چاہا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اور پھر جب ناصر نے کھجور کے باغوں سے ہونے والی آمدنی کا غفار سے حساب مانگا تو وہ بھی سٹپٹا گیا اور کہنے لگا، آج یہ تمہیں کیا ہو گیا ناصر بیٹے؟ پہلے تو کبھی تم نے مجھ پر اسی طرح بے اعتمادی کا اظہار نہیں کیا، اور اس میں بے اعتمادی کی کوئی بات نہیں چچا، رشتے ناطے اپنی جگہ، حساب اپنی جگہ، اور میں نے کوئی حساب نہیں رکھا۔ غفار کسی قدر ناگواری سے بولا، تو غلطی کی آپ نے، اب آپ باغوں کا رخ نہیں کریں گے، اور خود میں پہلے ہی کی طرح۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غفار نے ناصر کی بات کاٹ دی، اور وہ باغات میرے بڑے بھائی مرحوم جبار کی ملکیت ہیں، اور بھائی جبار کی وفات کے بعد تم خود بھی ان باغات پر میرا حق تسلیم کر چکے ہو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اپنی بیوی سے اس کی تصدیق کر لو۔ اور اپنی بیوی یا آپ کی بیٹی سے، ناصر چپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور چچا آپ کو گواہی کے لیے اپنی بیٹی کے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ خیر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے، اور میں کسی بھی وقت لیلا اور آپ کو اپنے گھر سے چلتا کر سکتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ خیال بھی نہیں کہ لیلا تمہاری بیوی ہے؟ غفار نے کہا، صرف اس وقت تک یہ میری بیوی ہے جب تک میں اسے طلاق نہیں دے دیتا، اور طلاق دینے کے بعد اس سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، ناصر نے جواب دیا۔ بابا، لیلا بول اٹھی، آپ آخر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ ناصر کو فوراً حضرت جی کے پاس لے جائیں، اور وہ کانٹوں بھری شاخ سے پٹائی کریں گے تو دماغ کے سارے کیڑے جھڑ جائیں گے، اور خود سری کی بات بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں تجھے خود سری کسے کہتے ہیں۔ ناصر یہ کہہ کر لیلا پر ہاتھ چھوڑنے والا تھا کہ غفار درمیان میں آ گیا، اور میرے جیتے جی تم میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ میرے لیے زیادہ خلاف توقع نہیں تھا۔ ناصر نے غفار اور لیلا کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور اس مار کا آرائی میں کب دوپہر ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تو فکر نہ کر لیلا، ناصر کے گھر سے نکلتے ہی غفار اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگا، میں ابھی جا کر حضرت جی سے ملتا ہوں۔ غفار کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ شیطان عامل
حضرت جی دوبارہ ناصر پر سحر نہ کر دے، اور پہلے میں نے سوچا تھا کہ غفار اور لیلا چلے جائیں گے تو میں خود کو ناصر پر ظاہر کر دوں گی، لیکن اب اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسی محلے میں ناصر کے گھر سے کچھ دور واقع ایک مکان غفار کا تھا، اور ناصر کے ساتھ لیلا کی شادی ہونے سے پہلے غفار کی سکونت اسی مکان میں تھی، اور فی الحال ناصر کے گھر سے نکلنے کے بعد غفار نے اسی مکان میں لیلا کو چھوڑا اور حضرت جی سے ملنے چلا گیا، اور اس عمل کے آستانے پر خلق خدا کا وہی ہجوم تھا، اور جس کا نظارہ پہلے بھی ایک دفعہ میں کر چکی تھی۔ غفار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس پرشکوہ عمارت میں داخل ہو گئی، اور آج میں نے وہاں پہلے سے بھی زیادہ بھیڑ دیکھی، اور توقع کے خلاف حضرت جی اپنے مخصوص کمرے میں موجود مجھے تخت پر دکھائی نہ دیے، اور وہاں موجود مسلح پہرے داروں کو لوگ بتا رہے تھے کہ آج سے حضرت جی ظہر کے بعد حاجت مندوں سے ملا کریں گے، اور وہاں موجود افراد میں سے یقیناً کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ نہیں جانتا ہوگا، مگر میں بے خبر نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ عمل کی خاطر نصف شب سے صبح فجر کے وقت تک جا کر وہ عمل دن بھر حاجت مندوں کے درمیان موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ ظہر کا وقت ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی، اور اسی لیے غفار دوسرے لوگوں کی طرح حضرت جی کے انتظار میں بیٹھ گیا، اور اس سے قبل کہ غفار نے یہ بندوبست کر لیا تھا کہ جیسے ہی عامل اپنے تخت پر آ کر بیٹھے پہرے دار سے ملنے کا موقع دے دے، اور اس کے لیے غفار کو تخت کے سامنے کھڑے ہوئے پہرے داروں کی منت سماجت کے علاوہ مٹھی بھی گرم کرنا پڑی تھی۔ ناصر کو میں نے زیر اثر لے کر باغبانوں کو مزید کہلوایا کہ ممکن ہے آج چچا غفار اس باغ میں داخل ہونے کی کوشش کریں، انہیں کسی قیمت پر باغ میں داخل نہ ہونے دینا، اور تم لوگ محتاط اور چوکنا رہو اور اس باغ کی نگرانی کرتے رہو۔ باغبان اقرار میں سر ہلا کر وہاں سے چلے گئے تو میں ناصر کو باغ کی کوٹری کے اندر لے آئی، اور غفار اس کا فرش ہموار کر کے ایک چٹائی بچھا دی تھی، اور میری ایما پر ناصر اس چٹائی پر بیٹھ گیا تو میں نے اسے اپنے اثر سے آزاد کر دیا، اور ناصر کے یقیناً ٹھیک طرح اندازہ نہیں تھا کہ طویل عرصے تک اس کی حالت غلاموں جیسی رہی ہے، اور میں نے اسے ایک پر اسرار وجود دینار کی حیثیت سے ایک مدت کے بعد اسے مخاطب کیا تو مجھے صورتحال کا پوری طرح اندازہ تھا۔ اس نے میری آواز سنی تو تقریباً اچھل پڑا اور حیرت زدہ آواز میں بولا، تم دینار تم؟ ہاں مجھے خوشی ہوئی کہ اس بار تو نے پہچان لیا، اور حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں گرم جوشی تھی۔ تم میرے سامنے اور مجھے نظر تو آؤ، اور ناصر مجھے دیکھنے کو بے چین ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ مجھے چند ضروری باتیں کرنی ہیں اور جن کا معلوم ہونا تمہیں لازمی ہے، اور پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے دن کہاں تھی اور مجھ سے کیوں ملنے نہیں آئی؟ اور اس کا انداز ضدی اور لاڈلے بچوں جیسا تھا۔ مجھے افسوس ہے ناصر کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اور وہ وجہ اسے پورا نہ کر سکی، اور میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے ناصر، جب تم نے اپنے لالچی چچا غفار کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ ایک عمل سے ربط ضبط بڑھا رہا تھا، اور اس عمل کے ذریعے تم پر کوئی ایسا عمل بھی کرا سکتا ہے اور کہ تم اس کی بیٹی لیلا سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ بہرحال وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمل سے تم پر سحر کرا کے تمہارے چچا اور لیلا نے تمہیں اپنے غلام بنا رکھا تھا، اور اس کے عوض حضرت جی نامی اس عمل کو تمہارے چچا نے کھجور کا ایک باغ دے دیا جو دراصل تمہاری ملکیت تھا۔ ہاں مجھے آج ہی اس کے بارے میں باغبانوں نے بتایا ہے، ناصر بول اٹھا، اور پتہ چلا ہے کہ حضرت جی نے اس باغبان کی نگہبانی پر اپنے آدمی مقرر کر رکھے ہیں، اور چچا غفار نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اور پھر یوں لگا جیسے ناصر کو کچھ یاد آ گیا ہو، اور وہ پوچھنے لگا، سحر سے مجھے کیسے آزادی ملی؟ کیا تم؟ اور ناصر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، اسے میں نے پورا کیا۔ ہاں ناصر، مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہ گئی، اور سحر کے زیر اثر آ کر تم نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر میں نے اپنی پر اسرار قوتوں سے کام لے کر پہلے تو یہ معلوم کیا کہ تم پر سحر کیا گیا ہے، اور پھر سحر کرانے والے کا پتہ لگایا، اور پھر ناصر کو میں نے گرے لگے ہوئے گنڈے اور اس کی تلاش نیز سے اسے بیکار بنا دینے کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اور ناصر حیران سا میری باتیں سنتا رہا، اور میں نے آخر میں ناصر کو متوقع خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ غفار کو یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس نے جہاں گنڈا دبایا تھا وہاں سے اسے نکالا جا چکا ہے، اور اس کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ یہاں اس کوٹری تک نہ پہنچ سکے، اور تم غالباً میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پر دوبارہ سحر کر دیا جائے۔ ناصر کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہونے لگا،
اور وہ مجھے کسی سوچ میں کھویا ہوا لگا اور میں نے اسے دانستہ نہیں ٹوکا۔ دینار، آخر ناصر نے مجھے مخاطب کیا، تم میری آواز سن رہی ہو؟ ہاں کہو ناصر، میں تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ اگر میں اس کوٹری کو مستقل طور پر بند کر دوں اور یہاں نگہبانوں کو بھی نگرانی پر مقرر کر دوں کہ کوئی اس کوٹری کو کھول کے اندر نہ جا سکے، تو یہ تدبیر کیسی رہے گی دینار؟ اور ناصر نے مجھ سے سوال کیا، اور میں ابھی کوئی جواب نہ دے پائی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ ابھری اور آنے والا ایک باغبان تھا، اور اس نے بتایا کہ آپ کے چچا ملنے آئے ہیں۔ کہہ دو کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، ناصر ناگواری سے بولا، اور باغبان چلا گیا تو میں ناصر سے مخاطب ہوئی۔ ایک تدبیر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کوٹری کی دیوار ہی ڈھا دو اور اس طرح کوٹری کا وجود ہی نہیں رہے گا، اور جس جگہ تم چٹائی پر بیٹھے ہو پختہ کرا دو، لیکن دینار اس میں تو وقت لگے گا، اور اس دوران میں کہیں کسی طرح چچا یہاں نہ پہنچ جائیں، اور یہ بندوبست میں کر دوں گی ناصر کہ تمہارا چچا غفار کم از کم 2 روز تک یہاں نہ پہنچ سکے۔ اور میں نے کہا، اس کے لیے تم کیا کرو گی؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، اور اب میں چلتی ہوں تاکہ غفار کی شکل میں جو خطرہ تمہارے گرد منڈلا رہا ہے اسے یہاں سے دور لے جاؤں۔ اور یہ کہہ کر میں رخصت ہو گئی۔ غفار ابھی تک وہیں سے گیا نہیں تھا، اور باغبانوں سے وہ اصرار کیے جا رہا تھا کہ اسے ناصر سے ملنے دے، اور میں نے غفار کو اپنے جناتی صفات کے اثر میں لے کر وہاں سے واپس شہر جانے پر مجبور کر دیا۔ غفار، اب تم 2 دن تک ان باغوں کی طرف نہیں آؤ گے، میں نے اسے حکم دیا۔ نہیں آؤں گا، غفار بڑبڑانے لگا، اور غفار کو اپنے اثر سے آزاد کر کے میں نے بابل کے کھنڈرات کا رخ کیا، اور ہم جنات کی بھی کچھ حدود مقرر ہیں جن سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں غفار کو کوئی اور حکم بھی دے سکتی تھی، مثلا یہ کہ وہ حضرت جی سے نہ ملے، اور یوں ناصر ایک ممکنہ خطرے سے محفوظ ہو جاتا، اور فی الحال تو خود میری زندگی بھی خطرے میں تھی۔ شیطان عامل نے مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کر چکا تھا اور اسے روکنا تھا۔ مقررہ وقت پر میں بابل کے کھنڈرات میں عالم سوما سے ملی، اور وہ کہنے لگا، دینار، میں خاصے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ تجھے عمل کے قریب نہ جانا پڑے، اور بغیر قریب جائے تیرا مقصد پورا ہو جائے، یعنی وہ عمل پڑھنا چھوڑ دے۔ اور اے سوما، ہے ایسی کیا تدبیر؟ اور میری آواز پرجوش تھی، اور پھر میں نے سوما کے پوچھے بغیر وہ تدبیر بیان کر دی جو گزشتہ رات میں نے سوچی تھی۔ سوما نے میری تدبیر سے اتفاق کیا اور بولا، آج بھی جب وہ آدم زاد عمل نصف شب کے بعد عمل شروع کرے گا تو کل رات ہی کی طرح دینار تو اذیت میں مبتلا ہو جائے گی، اور تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے میرے پاس پہنچ جا، اور میں تجھ پر دم کر دوں گا، اور تو وہ تکلیف تیرے لیے قابل برداشت ہو جائے گی، اور کل رات جیسا ہوا تھا پھر تو بصرہ جا سکے گی۔ اور سوما مجھے کچھ دیر ان خطرات کے بارے میں بتاتا رہا جو بصرہ میں پیش آ سکتے تھے۔ پھر سب کچھ وہی ہوا جو پہلے سے طے شدہ تھا، اور میں نصف شب کو اذیت سے گزری، اور سوما نے مجھ پر دم کیا، اور پھر تکلیف کم ہو گئی تو بصرہ روانہ ہو گئی۔ بصرہ پہنچ کر میں نے عامل حضرت جی کے گھر میں داخل ہوئی، اور اوپری منزل پر گزشتہ سب کی طرح میں نے عامل حضرت جی کے نوجوان بیٹی کو بے خبر سوتے ہوئے دیکھا، اور خاموشی کے ساتھ اس آدم زادی کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس سے قبل کہ میں کسی آدم زادی کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اور میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا، اور اسی سبب میں گھبرا گئی۔ آدم زادی کے جسم میں گھپ اندھیرا اور انتہائی گھٹن تھی، اور مجھے قید کا احساس ہوا، اور میں اسی بنا پر خوف زدہ ہو کر اس کے جسم سے نکل آئی۔ اور پھر مجھے کافر جن زاد صحرا یاد آیا جو ناصر کے چچا غفار کے جسم میں داخل ہو گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ جب صحرا ایسا کر سکتا ہے تو مجھ پر خوف کیوں غالب ہے۔ ایک بار پھر عامل حضرت جی کی بیٹی کے جسم میں گھس کر باہر نکل آنے سے بھی میری ہمت بندی، تو میں دوسری مرتبہ گویا خود ہی اس آدم زادی کے جسم میں داخل ہو کر قیدی بن گئی، اور دونوں دفعہ ایسا کرتے ہوئے آدم زادی کے جسم کو میں نے خفیف سا جھٹکا کھاتے دیکھا، اور مجھے اب اس کے جسم میں قرار آ گیا تھا۔ اس آدم زادی کے جسم پر قبضہ کر کے میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور میرا مقصد عمل کو عمل پڑھنے سے کسی بھی طرح روکنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے قابو میں نہ کر سکے، اور اس کے لیے پہلے یہ تصدیق ضروری تھی کہ گزشتہ شب کی طرح عمل نے عمل شروع کر دیا ہے۔ اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی میں اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی
दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी, जिसे मैंने आहिस्तगी से खोल दिया, और मेरी इस एहतियात की वजह वो डेढ़ उम्र आदमजादी थी जो उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर महूखवाब थी। अभी उसका जाग जाना मेरे लिए सूदमंद साबित ना होता। उस पुरशिकवा इमारत की निचली और ऊपरी मंजिलों के एक एक गोशे को तकती मैं उस कमरे के खुले हुए दरवाजे तक पहुंच गई, मगर अंदर दाखिल ना हुई। और चंद लम्हे बाद मैंने कमरे में झांक कर देखा और तकरीबन उछल पड़ी। आमल की नज़रें दरवाजे ही की तरफ उठी हुई थीं और होंठ हरकत में थे, और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे आमल मेरी ही आमद का मुंतज़िर था और उसकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी है। और मैं इस वक्त यह हकीकत नज़रअंदाज ही कर बैठी कि वो आमल मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, और अगर उसने देखा भी होगा तो मुझे नहीं, अपनी बेटी को देखा होगा। मुमकिन है कि ये महज मेरा वहम हो और मुझे देख लिया गया हो। और गुज़श्ता शब की तरह कमरे में बाहर तक लुबान की बू आ रही थी, और उसके अलावा धीमी रोशनी भी थी। आमल के अमल पढ़ने की तस्दीक करके मैं उल्टे कदमों वहाँ से लौट आई, और जिस कमरे में वो डेढ़ उम्र आदमजादी महूखवाब थी, और मुझे दोबारा वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगी। दानिस्ता मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला रहने दिया और खाली बिस्तर पर आकर लेट गई। अपनी सोची समझी तदबीर पर अमल करने में अब मुझे कोई रुकावट नहीं थी, और मुझे अपनी तदबीर की कामयाबी का पूरा यकीन था। उसी यकीन के सहारे अचानक मैंने पूरी कुव्वत से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और इमारत पर मुसल्लत सन्नाटा मेरी चीखों से ख़त्म हो गया। वो डेढ़ उम्र आदमजादी या अल्लाह खार कहती हुई उठी और मेरी तरफ लपकी, और मैंने पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ और मज़ीद बुलंद आवाज़ में चीखना जारी रखा। क्या हुआ साजदा बेटी, तुझे क्या हुआ? वो डेढ़ उम्र आदमजादी ने करीब आकर मुझे भर्राई हुई आवाज़ में मुखातब किया, और यूँ पहली बार मुझे मालूम हुआ कि उस आमल की बेटी का नाम साजदा है, और ये कि उन दोनों आदमजादियों के बारे में मेरा क़यास दुरुस्त था कि आमल से उनका क्या रिश्ता है। मैंने साजदा की माँ को मज़ीद खौफज़दा करने की खातर मसलहतन कहा, माँ मेरे जिस्म में एक जिन्नज़ादी घुस गई है और वो मुझे मार डालना चाहती है, और मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ माँ। और ये कहकर मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, और फिर खुद ही अपनी गर्दन दोनों हाथों से दबाते हुए बताने लगी कि वो मुझे मार डालेगी, बचाओ, मुझे बचा लो माँ। और डेढ़ उम्र आदमजादी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और पुरजोश आवाज़ में बोली, मेरी बच्ची, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और दानिस्ता मैंने अपने हाथों की गिरफ्त ढीली कर दी और 2 बार ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। जिस वहशतज़दा नौजवान आदमजादी को पाया जंजीर उस आमल के पास लाया गया था जो किसी जहनी आर्जे में मुबतला थी, और मैंने उसी की तरह झूमना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और उस चीखों पुकार और हंगामे का मकसद एक तरफ तो आमल की वो डेढ़ उम्र बीवी को हरासा फिक्रमंद करना था, और दूसरी जानब उस आमल असल मकसद आमल को इधर मतवज्जा करना था, और खिलाफ तवक्का आमल से पहले निचली मंदिर पर मौजूद मसला पहरेदारों ने उस दरवाजे को धड़ा दिया, जिसे खोल दिया जाता तो वो ऊपरी मंजिल पर आ जाते और ऊंची आवाज़ों में हंगामे और चीखों पुकार की वजह पूछ रहे थे। जाओ जाओ माँ, उन्हें भी बता दो कि साजदा मरने वाली है। और मैं ये कहकर ज़ोर से चीखी, मरेंगे तेरे दुश्मन, डेढ़ उम्र औरत ने कहा, और मैं अभी तेरे बाबा को उनके कमरे में बुलाकर लाती हूँ। और फिर इधर तो आमल की बीवी ने उसके कमरे से बाहर कदम रखा, और उधर मैं साजदा के जिस्म से निकली और दरवाज़ा खोल आई, और जिस पर पहरेदार दस्तकें दे रहे थे, और वो इस कदर बदहवास थे कि उनके जहनों में यह सवाल भी ना उभरा कि दरवाज़ा किसने खोला। और ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे, और इससे पहले कि पहरेदार ऊपरी मंजिल पर पहुंचते मैं दोबारा साजदा के जिस्म में घुसकर चीखने लगी, और ज़रा ही देर में मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और ये आवाज़ें लम्हा बे लम्हा करीब आती जा रही थी। साजदा, मैं आ रहा हूँ मेरी बच्ची, आमल की आवाज़ सुनाई दी, और मेरे वजूद में ठंडक सी उतरने लगी। मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो गई थी, और ये बहरहाल मेरे नज़दीक कोई मामूली वाक़या नहीं था। मैं अगर चाहती तो फौरी तौर पर आमल की नौजवान बेटी के जिस्म से निकल कर चली आती, मगर दानिस्ता ऐसा नहीं किया। और जब आमल तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, और उसके साथ डेढ़ उम्र औरत भी थी, और मेरे लिए ये समझना मुश्किल ना हुआ कि इस वक्त आमल की गिरद हिसार नहीं। बाबा, मैं आमल को देखकर चीखी, और ये जिन्नज़ादी मेरा कलेजा नोच रही है, मुझे मार देगी। और आमल अभी कोई जवाब ना दे पाया था कि मसला पहरेदार भागते हुए कमरे में घुस आए, और उन्हें देखकर आमल आग बगोला हो गया। तुम यहाँ?
पहरेदारों को फौरन ही अपनी बदहवासी का एहसास हो गया और वह माफ़ी मांगते हुए उल्टे कदमों लौट गए। और मेरे लिए ये लम्हात गनीमत थे। उनसे फ़ायदा उठाकर यह मुमकिन था कि मैं आमल को कत्ल कर देती, लेकिन ये इंतहाई कदम नहीं उठाया और उसका बड़ा सबब आलम सूमा था। और सूमा की रजामंदी के बगैर मैंने उस आमल की ज़िंदगी का चिराग गुड़ करने से गुरेज किया और फिर भी आमल को थोड़ा बहुत सबक देने से बाज ना रह सकी। चंद लम्हों को आमल की तवज्जो मेरी तरफ से हटी और उसकी वजह पहरेदारों की आमद थी। और जैसे ही पहरेदारों ने कदम कमरे से बाहर रखा, मैंने आमल पर छलांग लगा दी और मेरा हमला यकीनन उसके लिए गैर मुतवक्का ही था। और वह फर्श पर आ रहा और मैं उसे मारने लगी। उसकी सुर्ख पगड़ी उतार कर मैंने दूर फेंक दी और लंबूते चेहरे पर नाखनों से नक्शो निगार बनाने लगी। तू मुझे अपने कब्जे में करेगा कमीने। और मैंने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा। और मैंने दानिस्ता अपना नाम लेने से गुरेज किया था, क्योंकि वहां पर एक ऐसी आदमजादी भी यानी आमल की बीवी मौजूद थी जो मेरे नाम से वाकिफ नहीं थी। अरे अरे, ये तू क्या कर रही है साजदा बेटी? उधेड़ उम्र औरत ने मुझे मार पीट से रोकना चाहा और आमल की बीवी को मैंने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कुछ फासले पर जाकर गिरी और उसके मुंह से चीख निकल गई। ऐ साजदा की माँ, आमल चीखा। अब उसकी बारी थी और ये तेरी बेटी साजदा नहीं, जिन्नजादी। और अपनी बात आमल पूरी ना कर सका क्योंकि उसके मुंह पर मेरा जोरदार मुक्का पड़ा और बोल, मुझे काबू में करने के लिए अमल पड़ेगा। और मैंने ये कहते हुए उसकी गर्दन दबोच ली और ज़रा सा दबाव डालने पर उसकी आंखें उबलने लगी तो मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। ऐ दीनार, ऐ जिन्नजादी, मुझे माफ़ कर दे। और वह खुद पर काबू पाकर गड़गड़ाने लगा। अपनी नापाक जुबान पर अब तू मेरा नाम लाया तो मैं हलक से तेरी जुबान खींच लूंगी। और मैंने घोंसा मारकर उसके जख्मी होंठों को मजीद जख्मी कर दिया। हाय हाय करते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। और अब वो रो भी रहा था कि आमल की बीवी दूर खड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। और आज तो मैं तुझे जिंदा छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज ना आया और दोबारा अमल पूर्ण पढ़ना शुरू किया तो मेरे हाथों मारा जाएगा। और साफ साफ सुन ले कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। और मैं उसके ऊपर से उठ खड़ी हुई। नहीं ऐ जिन्नजादी, आमल ने सिसकियां भरते हुए मुझे यकीन दिलाया कि मैं अब कभी तुझे पा लेने की आरज़ू नहीं करूंगा और मुझसे वाकई सख्त गलती हुई। दरअसल मैं खल्के खुदा की खिदमत के लिए तुझसे मदद लेना चाहता था। मुझसे मकर ना कर, मैंने उसे डांट दिया। झूठ ना बोल और खल्के खुदा का नाम लेकर अपने गनौने अज़ाइम पर पर्दा ना डाल। और मुझे कुछ ही देर में तेरे रग रग से वाकफियत हासिल हो चुकी है और तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो अभी तक कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था और मैंने हकारत से उसके जिस्म को ठोकर मारी और मेरी ठोकर उसकी पिछली पर पड़ी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। और मैं दूसरे ही लम्हे उस नौजवान बेटी साजिदा के जिस्म से बाहर निकल आई और साजिदा के जिस्म झटका खाकर ज़मीन पर पड़ा रहा। और आमल की बीवी हाय मेरी बेटी कहती हुई साजिदा के बेसुध जिस्म की तरफ लपकी। घबराओ मत साजिदा की माँ, आमल की आवाज़ आई। साजिदा सिर्फ बेहोश है और जल्दी होश में आ जाएगी। और आमल को मैंने फर्श से उठते हुए देखा। अब मेरा वहाँ मजीद रुके रहना लाहासिल था और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि मैंने आदमजाद को आमल को अपना अमल पढ़ने से रोक लिया। और मैं ये खुशखबरी जल्द अज जल्द अपने कबीले के आलम सूमा को देना चाहती थी और सूमा को मैंने अपना रूहानी उस्ताद तस्लीम कर लिया था।